فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب اسلام اور سیاست ریکارڈ کر رہے ہیں جس کے مصنف آیت اللہ مصباح یزدی ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ نمبر 30 پیج نمبر 278 سے۔ قانون اساسی اس وجہ سے لکھا گیا تاکہ اسلام ہی جمہوری کے مفہوم کو واضح و روشن کر سکے۔ نمبر 5، جمہوری اسلامی میں اسلام اور ولایت فقیہ کا سب سے اہم مقام۔ انقلاب کی کامیابی کے پہلے سال یعنی 1358 ہجری شمسی میں جمہوری اسلامی کا ریفرنڈم ہما پرسی ہونے والا تھا، جس میں حکومت کی شکل و صورت کے لیے خاص نشانات پیش کیے گئے تاکہ سبھی لوگ اس کے حساب سے ووٹ ڈالیں۔ ان میں سے بعض جمہوری ڈیموکریٹک اسلامی، جمہوری اسلامی تھے، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جمہوری اسلامی نہ ایک لفظ کم نہ زیادہ، اور اس میں 98% لوگوں نے جمہوری اسلامی کو ووٹ دیے، یعنی اسلامی حکومت کی قید و شرط کو نہیں ہٹایا جا سکتا اور اس کی جگہ ڈیموکریٹک لفظ کو نہیں رکھا جا سکتا، اور اگر ڈیموکریٹک کا لفظ اسلام سے بالاتر کوئی چیز تھی تو کیوں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت نہ دی کہ اس لفظ کو اسلامی حکومت کے ساتھ اضافہ کیا جائے؟ اور اگر جمہوریت اور ڈیموکریسی میں کوئی فرق نہیں ہے تو جب جمہوریت ہے تو ڈیموکریسی بھی ہے، لہٰذا ڈیموکریسی لفظ کے لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس جب بعض لوگ جمہوری ڈیموکریٹک پر تاکید و اصرار کر رہے تھے تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی مخالفت کی۔ معلوم یہ ہوا کہ ڈیموکریسی کے مختلف معنی ہو سکتے تھے اور جمہوریت میں بعض چیزوں کا اضافہ ہو سکتا تھا کہ جن کی نفی کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام سے بڑھ کر لوگوں کے ووٹوں اور ان کے نظریات پر تکیہ نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال ہماری حکومت جمہوری اسلامی ہے کہ جن کے ستون لوگوں کے شانوں پر ہیں، اور انہی لوگوں نے انقلاب کیا ہے اور اپنے انقلاب کی اسلامی قوانین کے تحت حفاظت کرتے ہیں۔ مرحوم شہید استاد مطہری رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں ہماری بحث کو وضاحت کرتے ہوئے بیان دیتے ہیں کہ جمہوریت حکومتی شکل کو بیان کرتی ہے اور اسلامیت حکومت کے محتوا کو بیان کرنے والا ہے۔ حکومت کا محتوا یہ ہے کہ اسلامی قوانین کو نافذ کیا جائے، لیکن حکومت کی شکل و صورت بادشاہت کے مد مقابل ہے، لہٰذا ہماری حکومت ہی بادشاہی نہ ہوگی بلکہ اس کی شکل جمہوری اور اس کے قوانین اسلامی ہوں گے، اصل احکام اسلامی ہوں گے، اور اسلام سے پہلے یا اسلام کے بعد کوئی چیز نہ ہوگی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ مقرر فرمایا کرتے تھے جمہوری اسلامی میں ہر حکومت یا کسی بھی حکومتی پوسٹ کی مشروعیت ولی فقیہ کی اجازت پر موقوف ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس پر ولایت فقیہ کی تھیوری قائم ہے، اور ہم نے اس مسئلے کو فقہ احکام اور سب سے زیادہ امام خمینی سے حاصل کیا ہے، جس پر عقلی و نقلی دلیلیں بھی قائم ہیں، کیونکہ ولی فقیہ امام معصوم کا جانشین ہوتا ہے اور تمام چیزوں کو الہی ادارے کے تحت ہونا چاہیے، اور چونکہ ولی فقیہ امام معصوم علیہ السلام اور خداوند عالم کی طرف سے اجازت رکھتا ہے، لہٰذا کسی بھی نظام کی مشروعیت ولی فقیہ کی اجازت پر موقوف ہے۔ البتہ یہ طریقہ ان لوگوں کے نظریات سے موافق نہیں ہے جو مغربی تمدن سے متاثر ہیں، اور ہماری اس نظریے کی وجہ یہ ہے
کہ یہ نظریہ توحید کے نظریے سے لیا گیا ہے اور اسلامی اصول کی بنیاد پر ہے، نہ یہ کہ علماء کرام کی صنف سے اخذ شدہ ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے وضاحت کی تھی کہ خداوند عالم کی تشریح ربوبیت تقاضا کرتی ہے کہ قانون گزاری اور نفاذ قانون دونوں خدا کی اجازت سے ہونے چاہیے، اور اگر اس کے علاوہ ہے تو یہ ایک قسم کا شرک ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس معاشرے میں لوگ کوئی کردار نہیں رکھتے۔ اس حکومت میں لوگوں کا کردار یعنی اسلام کے معین کردہ پہلو سے 100% ہے، اور اس سلسلے میں کوئی دوسری چیز اس کے بدلہ نہیں رکھ سکتی۔ لیکن مشروعیت اور مقبولیت میں ایک فرق کا قائل ہونا ضروری ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ رنسانس کے بعد سے مغربی نظریے کے لحاظ سے حقوقی و فلسفی اور اجتماعی گفتگو میں خدا یا دین کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ البتہ مغربی نظریہ سے ہماری مراد صرف وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو مغربی ممالک میں زندگی بسر کرتے ہیں، بلکہ ہماری مراد وہ نظریہ ہے جو مغرب میں موجودہ نظام کے نزدیک قبول شدہ ہے۔ مثلاً جس وقت حقوق بشر کے نشریہ میں انسانوں کے حقوق کی بات آتی ہے تو اس میں تو خدا سے انسانی رابطے کا بیان ہے ہی نہیں، اور اگر کسی مذہب کی بات ہوتی ہے تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہر انسان مذہب کو اختیار کرنے میں آزاد ہے۔ وہاں یہ گفتگو نہیں ہوتی کہ کون سی چیز حق ہے یا کون سی چیز باطل ہے، خدا ہے یا نہیں، ایسی چیزیں بالکل بیان نہیں ہوئی ہیں۔ اور جس وقت اجتماعی حقوق من جملہ حقوق اساسی، حقوق شہری یا کیفری حقوق کی بات ہوتی ہے تو اگر کسی جگہ یہ حقوق خدا سے مربوط ہوتے ہیں تو ان کی کوئی گفتگو نہیں ہے۔ وہاں بالکل یہ بات بیان نہیں ہے کہ خدا بھی لوگوں پر حق رکھتا ہے یا نہیں، یا خدا کی طرف سے انسانوں پر کوئی تکلیف ہے یا نہیں۔ انہوں نے حقوقی گفتگو میں خدا کے حقوق کی بالکل کوئی بات نہیں کی۔ لیکن اگر ہم چاہیں اپنے اعتقادات کی بنا پر اسلامی تعلیمات اور حقوقی الہی پر مبنی اپنے ملک کے حقوق کو معین کریں تو ان کو ہمیں روکنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہم مسلمان اور موحد ہونے کے لحاظ سے معتقد ہیں کہ تمام حقوقی مسائل، اجتماعی، شہری اور سیاسی حقوق میں تمام جگہوں پر خدا کا لحاظ رکھیں اور تمام حقوق سے بالاتر خدا کے حق کو مانیں، اور اس کے حق کے بدلے میں ہم پر کچھ تکالیف عائد ہوتی ہیں جن کو ہمیں انجام دینا چاہیے۔ دوسری طرف یہ کہ صرف انسانوں کے حقوق کی بات ہی نہیں ہونا چاہیے بلکہ حق و تکلیف ساتھ ساتھ بیان ہونے چاہیے، اور سب سے اہم خدا کے معین کردہ تکلیف ہے۔ خداوند عالم کی تشریح ربوبیت کا حق یہ ہے کہ تمام انسان سیاسی اور اجتماعی مسائل میں خدا کے احکام کو قبول کریں، اور ہم چونکہ مسلمان ہونے کے ناطے یہ حق رکھتے ہیں کہ اپنے اعتقادات کی بنا پر اپنے ملک میں قوانین بنائیں اور ان پر عمل کریں، اور ہمارے قانون اساسی میں یہ کام ہوا ہے، اسی وجہ سے ہمارے نزدیک یہ اہم اور اول درجہ رکھتا ہے، اور قانون اساسی کا احترام اسلام کے احترام کی مانند ہے۔ نمبر 6، اسلام کی مورد قبول جمہوریت۔ جمہوریت کے ایک معنی اسلام کے موافق ہیں اور ایک معنی یعنی تیسرے معنی اسلام کے 100% مخالف ہیں۔ جمہوریت کے دوسرے معنی خاص شرائط کے ساتھ قابل قبول ہیں لیکن بغیر کسی قید و شرط کے قبول نہیں ہیں، اور چونکہ اسلامی قوانین کی رعایت ضروری ہے لہٰذا قانون گزاری میں کسی بھی مرکز کو یہ حق نہیں ہے کہ اسلام کے ضروری احکام کی مخالفت کرے، اور یہ ایک ایسی اصل ہے جو دینی لحاظ سے مقبول ہے، لہٰذا اس اصل کو قبول کرتے ہوئے ہم جمہوریت کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن اگر اس اصل کو نہ مانا جائے اور جمہوریت کا یہ مطلب ہو کہ الہی حدود اور احکامات اسلامی کی مخالفت کو بھی جائز کر لیا جائے تو پھر ہم اس جمہوریت کو 100% رد کرتے ہیں، اور جمہوریت کے اختلاف کو حل کرنے کے طریقے کی حد تک لیا جائے تو ہم کہیں گے کہ جہاں تک اختلافات کو حل کرنے کے لیے اسلامی احکامات کافی ہیں تو یہ مقدم ہیں، لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہو کہ اسلام نے اس کی راہ حل کے لیے کوئی معین راستہ پیش نہ کیا ہو
اور کوئی باصلاحیت مرجع نہ ہو تو پھر اکثریت کی رائے کو مانا جائے گا۔ یعنی اگر کسی مقام پر کوئی دلیل شرعی یا تحقیقی نظریہ موجود نہ ہو یا اس اختلاف کو حل کیا جا سکے، مثلاً کچھ لوگ قانون کے تحت کسی مہم کام کے لیے کوئی شورا بنائیں اور تمام لوگ اسلام کا اعتقاد رکھتے ہوں اور اسلامی قوانین کی رعایت کریں، لیکن کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے اور اکثر لوگوں کی کچھ نظر ہو اور اقلیت کی کچھ نظر، اور ان دو نظریات کو ترجیح دینے کے لیے بھی کوئی راستہ نہ ہو، تو یہاں پر اکثریت کی نظر مقدم ہے، اور اکثریت کی نظر کی مخالفت کرنا تجریح مرجو ہوگی، جو کبھی ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کسی مقام پر کوئی مرجع نہ ہو اور اکثریت کی نظر سے ہمیں ظن یعنی گمان حاصل ہو جائے تو یہ ظن ہمارے نزدیک معتبر اور مرجع ہے، اور اگر اکثریت کی وجہ سے ظن حاصل نہ ہو تو اس کو ترجیح دینا بغیر کسی مرجع کے ہوگا، جو عقلاً مذموم اور نادرست ہے۔ یہ طریقہ بس اسی حد تک معتبر ہے، لیکن اس طریقے سے ناجائز فائدہ اٹھانا صحیح نہیں ہے کہ لوگوں کی اکثریت کو اقلیت کے مقابلے میں کیا جائے۔ مثلاً فرض کیجئے ایک فوجی نقشہ بنانے کے لیے 2 افسر معین ہوئے اور دوسری طرف 1000 عام آدمی ہوں کہ جن کو فوجی مسائل سے بالکل بھی کوئی آشنائی نہ ہو۔ اگر عام لوگوں کی رائے پر توجہ کی جائے اور ان کو مانا جائے اور ان ماہر افسروں کی رائے پر عمل نہ کیا جائے تو یہ کام عقل سے دور ہے۔ لہٰذا جمہوریت اختلافات کو حل کرنے کے لیے خاص شرائط کے ساتھ معتبر ہے، لیکن ہر اکثریت کو ہر اقلیت پر ترجیح دی جائے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ 23ویں نشست، پیج نمبر 281۔ انسانیت میں اصل وحدت کی تحقیق اور شہریوں کی اتباع۔ نمبر 1، اسلامی نقطۂ نظر کسی کا صاحب حق ہونا۔ فلسفہ سیاست کی بحثوں میں فلسفہ حقوق بہت قریب ہے اور دونوں میں مشترک یا مشابہ مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر سیاست کی بحث میں حقوقی مسائل کی تحقیق کی جاتی ہے۔ اسی بنیاد پر ہم نے فلسفہ حقوق یعنی انسانوں کا انسانیت کے اعتبار سے اہم ہونا کی بحث میں اس سے پہلے والے جلسے میں اشارہ کیا تھا، اور یہ بھی بیان کیا تھا کہ اگرچہ تمام انسان انسانیت میں مشترک ہیں اور اسلام کی نظر میں انسانوں کے مابین پہلے طبقے اور دوسرے طبقے کے انسان نہیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اجتماعی مسائل میں تمام انسان حقوق اور تکالیف کے اعتبار سے مساوی ہیں۔ اس بارے میں جو افراد مکمل طور پر ان مسائل سے آگاہ نہیں ہیں یا ان کے ذریعے سوء استفادہ کرتے ہیں تاکہ اسلام اور انقلاب کے مخالف نظریات رکھتے ہوئے بھی اپنے کو مسلمان اور انقلابیوں کی فہرست میں کھڑا کر سکیں اور اس کی وجہ سے انقلاب سے فائدہ اٹھا سکیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ انقلاب کے خلاف مطالب تلاش کر سکیں، انہوں نے اس بارے میں مغالطہ کیا ہے، کیونکہ معاشرے میں پہلے طبقہ اور دوسرے طبقے کے انسان نہیں ہیں، لہٰذا تمام افراد کے حقوق برابر ہونے چاہیے، جیسا گروہ بنانے کے لیے اقدام کرنا اور ملک ملت میں کسی بلند عہدے کا پانا۔ ان کے نظریے کے مطابق ہر شخص چاہے وہ کسی بھی عقیدے کا تابع ہی کیوں نہ ہو، وہ صدر مملکت یا وزیر اعظم ہو سکتا ہے اور کوئی بھی پارٹی بنا سکتا ہے۔ چونکہ ان کا استدلال یہ ہے کہ جب انسانوں کے مابین پہلا طبقہ اور دوسرا طبقہ نہیں ہے اور تمام انسان برابر ہیں، اور ہم جو انقلاب اسلامی اور قانون اساسی کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، تو ہم کو یہ حق ہے کہ تمام حقوق میں برابر حصہ ملے۔ اس مغالطے کے بارے میں یہ عرض کر دیا گیا ہے کہ صحیح ہے کہ انسانوں میں پہلا طبقہ اور دوسرا طبقہ نہیں ہے، یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن تمام حقوق و وظائف اصل انسانیت میں سب کے درمیان مشترک نہیں ہیں، بلکہ بعض حقوق و وظائف میں اصل انسان کے علاوہ دوسری خاصیتیں ہوتی ہیں۔ بہرحال کچھ افراد نے اس مطلب کو درست نہیں سمجھا یا اپنی کسی غرض کی وجہ سے اس مطلب کی غلط تفسیر کی اور کہا کہ فلاں صاحب کہتے ہیں کہ ہم شہریوں کے مابین پہلا طبقہ اور دوسرا طبقہ موجود ہے اور شہریوں کے پہلے طبقے سے مراد روحانیت ہے اور بقیہ دوسرے شہری دوسرے طبقے میں شمار کیے جاتے ہیں۔ حقیر اس
شبے کے لیے اس وقت کے نشست کو مخصوص کرتا ہے۔ قارئین کرام، اس موضوع کے واضح ہونے کے لیے جو بحث حقوق عالم کے فلسفیوں کے مابین بیان ہوتی ہے اور اس کے مختلف جواب دیے گئے ہیں، اس کی طرف توجہ دیجیے۔ وہ بحث یہ ہے کہ اصولی طور پر ریشہ حق کیا ہے، یعنی کس طرح کوئی صاحب حق بنتا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص حق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، یہ حق کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ ہم کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ کوئی شخص فلاں کام کو انجام دینے کا حق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ فلسفہ حقوق کے مختلف جیسے مکاتب حقوق تاریخی، پازیٹزم، حقوق طبعی اور دوسرے حقوقی مکاتب، ہر ایک نے اس کے مختلف جواب دیے ہیں۔ اسلام کا اس بارے میں خاص نظریہ یہ ہے، یعنی اسلام کی نگاہ میں تمام حقوق دراصل خداوند عالم کی طرف باز گشت ہوتی ہے، چونکہ ہستی اسی کے کرم سے ہے اور ہر شخص کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی کا دیا ہوا ہے، اور تکوینی میں ہمارا وجود اور کچھ ہمارے پاس ہے وہ خدا کے لیے ہے، انا للہ، اور تمام چیزیں من اللہ یعنی اللہ کی طرف سے ہیں۔ اسی طرح تشریحی امور بھی خدا کی طرف سے مستند ہونے چاہیے۔ حقوق کے پیدا ہونے کے بارے میں یہ ہمارا کلی نظریہ تھا، جس کو ہم نے مختصر طور پر بیان کیا ہے کہ خداوند عالم تمام انسانوں کو مساوی حقوق عطا کرتا ہے، یا بعض بندوں کو خاص حق عطا کرتا ہے کہ دوسروں کو وہ حق نہیں دیتا۔ مختصر طور پر ہم یہ جانتے ہیں کہ خداوند عالم نے انبیاء کو جو حقوق ادا کیے ہیں وہ دوسروں کو عطا نہیں کیے ہیں۔ اس نے ماں باپ کو کچھ حقوق عطا کیے ہیں اور اولاد کو دوسرے حقوق دیے ہیں، لیکن کیا معاذ اللہ خداوند عالم کا قانون بغیر حساب و کتاب کے ہے؟ یعنی خداوند عالم کسی معیار و ملاک کے کسی کو کوئی حق دیتا ہے اور دوسروں کو وہ حق عطا نہیں کرتا ہے، یا اس کی نظر میں کوئی خاص ملاک و معیار پایا جاتا ہے؟ اور اگر کوئی ملاک و معیار ہے تو کون سا ملاک ہے؟ تو جن حقوق کو خداوند عالم اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے وہ ان خاص وظائف کی وجہ سے ہے جن کو وہ انجام دیتے ہیں۔ ہم کو خداوند عالم نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اپنے ارادے و اختیار سے کمال حقیقی اور سعادت ابدی کی طرف حرکت کریں۔ لہٰذا ہم پر ایک کلی فریضہ عائد کیا گیا ہے جس کو اسلامی ثقافت میں خدا کی عبادت سے کہا جاتا ہے، اور خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تمہارے پاس یہ حکم نہیں بھیجا تھا کہ خبردار شیطان کی پرستش نہ کرنا، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ دیکھو صرف میری عبادت کرنا، یہی نجات کی سیدھی راہ ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 60-61۔ اور دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور ہم نے انہی میں سے ایک صالحہ کو رسول بنا کر ان لوگوں میں بھیجا، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا کی عبادت کرو۔ سورہ مومنون آیت نمبر 32۔ نتیجے کے طور پر تمام انبیاء کی دین کی طرف دعوت پرستش خدا سے شروع ہوتی ہے، اور تمام انسانوں کے لیے کلی وظیفہ اقتضاء حقوق رکھتا ہے، یعنی جب انسان اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو لازم چیزیں اس کے اختیار میں ہونی چاہیے۔ اسی طرح معاشرے میں کچھ راستے اور قوانین ایسے ہونے چاہیے جو ان کی رہنمائی کر سکیں۔ جب انسان خداوند عالم کی طرف بڑھنا چاہتا ہے تو اس میں حیات ہونا چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ حق حیات پہلا حق ہے۔ دوسرا حق راستہ چلنے کے لیے آزادی ہونا چاہیے۔ اس کے لیے یہ راستہ اجباری نہیں ہے، بس انسان کو کسی راستے کو انتخاب کرنے کے لیے آزاد ہونا چاہیے۔ تیسرا حق اس مادی دنیا کی نعمتوں کو استعمال کرنا ہے۔ اس لیے اگر انسان اس دنیا کی نعمتوں سے استفادہ نہیں کرے گا تو زندگی نہیں گزار سکے گا اور اپنی حیات کو باقی نہیں رکھ پائے گا۔ وہ اپنی حیات کو باقی رکھنے اور کمال حقیقی و ابدی اور خدائے ہستی تک مکمل سیر کے لائے اس دنیا کے کھانے اور پینے کی چیزوں سے استفادہ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ خداوند عالم نے جن خواہشات کو انسان میں رکھا ہے ان میں سے جنسی شہوت بھی ہے، اور انسان کو اس سے استفادہ کرنے کا حق ہے، اس لیے اس کو اپنے لیے ہم سفر کی تلاش کرنا ہوگی۔
چونکہ انسان خود مشاہدہ کر رہا ہے کہ حقوق اور وظیفہ آپس میں مربوط ہیں۔ گزشتہ بحثوں میں ہم نے حق اور وظیفے کے سلسلے میں یہ اشارہ کیا تھا کہ ہم پر خداوند عالم کی طرف سے یہ حکم ہے کہ ہم خدا کی طرف چلیں اور اس کی اطاعت کریں، اور اس کے مقابلے میں ہمارے کچھ حقوق ہیں جن سے ہم استفادہ کرتے ہوئے اس راہ کو ہموار رکھیں۔ اس بنیاد پر معاشرے میں جو کچھ لوگوں کی عمومی زندگی میں ان کے خدا تک پہنچنے میں رکاوٹ بن رہا ہو، تو اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی روک تھام کرے، اور حکومت کو چاہیے کہ وہ اسلامی معاشرے سے ان چیزوں کو دور کرے جو خدا کی خوشنودی میں حائل ہو رہی ہیں۔ اسی طرح انسان اپنی شخصی اور فردی زندگی میں بھی انسان مکلف ہے کہ وہ اپنی زندگی کو کامل بنانے میں آنے والی ہر چیز کو مہیا کرے اور ان کو مضبوط بنائے، اور اس راہ میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرے۔ اس بنا پر حقوق پانے کا معیار اور ملاک افراد کی قابلیت اور ان میں شرائط کا پایا جانا ضروری ہے تاکہ ان کے ذمے کچھ وظائف اور ذمہ داریاں دی جا سکیں اور انہی کی وجہ سے ان کو حقوق دیے جائیں۔ نمبر 2، تکالیف اور حقوق کے مابین طبعی اور کسبی اختلاف کا اثر۔ اب تک بیان کیے گئے مطالب کی روشنی میں صرف اس وجہ سے کہ تمام انسان ایک ہیں اور اصل انسانیت میں مشترک ہیں، تو کیا سب کے حقوق و وظائف میں برابر ہونے چاہیے؟ یہ درست ہے، ہم تمام انسان اصل انسانیت میں شریک ہیں، لیکن خود انسانوں کے اندر بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں جن کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ الف، اختلافات طبعی اور جبری۔ اختلافات طبعی اور جبری میں فرق۔ انسانوں کے مابین سب سے زیادہ اختلافات طبعی اختلافات ہیں، جیسے جنسی فرق مفہوم زیست شناسی کے عنوان سے، منطقی مفہوم کے اعتبار سے نہیں، جو مرد اور عورت کے مابین پایا جاتا ہے۔ ان دونوں کے مابین فزیولوجی یعنی علم اعضاء اور بائیولوجی یعنی علم حیات، روانی اور عاطفی مسائل میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ انہی اختلافات کی وجہ سے ان کے مابین وظائف اور حقوق کے لحاظ سے فرق رکھا جاتا ہے۔ یعنی یہ صحیح ہے کہ عورت بھی انسان ہے اور مرد بھی انسان ہے، اور دونوں ایک ہی درجے میں ہیں، اور انسانیت میں 2 درجہ نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن عورت کے جسم میں خاص بناوٹ کے ساتھ ساتھ روحانی بناوٹوں کی وجہ سے اس کے ذمے خاص وظائف عائد کیے گئے ہیں۔ عورت جو کردار بچے کی ولادت اور اس کو دودھ پلانے میں ادا کرتی ہے، مرد کبھی اس ذمہ داری کو وفا نہیں کر سکتا، اور اس بارے میں ان دونوں کو ایک نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ چونکہ یہ مسئلہ عورت اور مرد کے طبعی یعنی فطری اختلاف سے مربوط ہے، اور اسی وجہ سے خاص وظائف اس کے ذمے عائد کیے گئے ہیں۔ اب جب عورت اپنی ذاتی اور طبعی خصوصیات کی وجہ سے اس چیز کی پابند ہے، جیسے بچے کو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھے اور اس کے بعد 2 سال تک بچے کو دودھ پلانا کی ذمہ داری اور پرورش اس کے ذمے ہے، انہی سب امور کی وجہ سے اس کے لیے خاص حقوق نظر میں رکھے گئے ہیں۔ اگر یہ طے ہو کہ عورت اپنی طبعی اور ذاتی خاصیتوں کی وجہ سے بچہ دار ہو، اس کے بعد میں بچے کو دودھ پلا کر اس کو بڑا کرے اور اس کی حالت میں بالکل مردوں کی طرح کام کرے اور اپنی زندگی کے خرچ فراہم کرے، تو یہ اس کی اصلی ذمہ داری نہ ہوگی، بلکہ اس پر ظلم ہوگا۔ بچے دار ہونے اور بچے کو غذا دینے جیسی مشکل ذمہ داریوں کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے خاص حقوق ہونے چاہیے۔ یعنی مرد کا وظیفہ ہے کہ وہ عورت کا خرچ پورا کرے۔ اگر یہ طے ہو کہ عورت خود کام کرے تو بہت سے کام ایسے ہوں گے جن سے بچہ ساقط ہو جائے گا، یا بہت سے کام ایسے ہوں گے کہ وہ بچے کو وقت پر دودھ نہیں پلا سکے گی۔ عاطفی نقطۂ نظر سے بھی اگر عورت چین و سکون نہ رکھتی ہو اور اپنی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی فکر میں ہے، تو یہ اضطراب و بے چینی بھی بچے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ علمی اعتبار سے یہ ثابت ہوا ہے کہ عورت کو جتنا بھی روحی آرام ہوگا وہ اسی لحاظ سے بچے کی تربیت کرے گی۔ اسی وجہ سے اسلام میں عورت کے لیے خاص حقوق رکھے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ بیوی کا خرچ شوہر کے ذمہ ہے، یہاں تک کہ عورت بچے کو دودھ پلانے کی اجرت اپنے شوہر سے لے سکتی ہے،
یعنی یہ اجرت ان زحمتوں کی ہوتی ہے جو بچے کو دودھ پلانے میں اٹھاتی ہے۔ اسی وجہ سے گھر میں اس کو خاص اہمیت ہونی چاہیے۔ لہٰذا مرد اور عورت کے مابین حقوق اور وظائف کے اعتبار سے یہ تصور کرنا دونوں انسان برابر ہیں، لہٰذا ان کے حقوق اور ذمہ داریاں بھی ایک ہی طرح کی ہوں، یہ غلط ہے۔ ہاں، دونوں انسانیت میں شریک ہیں، لیکن عورت اور مرد ہونے میں شریک نہیں ہیں۔ مرد اپنی خاص خصوصیات کا حامل ہے اور عورت اپنی خصوصیات کی متحمل ہے۔ یہی خاص خصوصیات و وظائف اور حق اختلاف کا سبب ہیں۔ اس وجہ سے انسانوں کے درمیان کچھ اختلافات طبعی اور جبری طور پر پیدا ہوتے ہیں، یعنی کوئی شخص بھی اپنے لیے عورت ہونے کو منتخب نہیں کرتا اور اسی طرح کوئی عورت اپنے کو مرد ہونا منتخب نہیں کرتی ہے۔ یہ مسئلہ تو ارادہ الہی سے مربوط ہے۔ خدا فرماتا ہے، ترجمہ، اور جسے چاہتا ہے فقط بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے محض بیٹے عطا کرتا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 49۔ نتیجہ یہ نکلا کہ افراد کا ارادہ اختیار اپنی اور اپنی اولاد کی نسیت معین کرنے میں دخالت نہیں رکھتا، لیکن جب کسی کو جنسیت کے لحاظ سے مرد یا عورت بنا دیا گیا تو اس کی ذمہ خاص تکلیفیں قرار دے دی گئیں جن کا انجام دینا اختیاری ہے، اور اس کے کچھ حقوق بھی ہوں گے جن کو وہ وفا کر سکتا ہو۔ لہٰذا اس طرح کے اختلافات کو اختلافات طبعی کہا جاتا ہے۔ ب، انسانوں کے مابین دوسرا اختلاف اختیاری ہے۔ جو افراد زندگی بسر کرنے کی خاطر خاص شرطوں کو حاصل کرتے ہیں، فرض کر لیجئے جو شخص علم دین حاصل کرتا ہے وہ اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے معاشرے میں کسی عہدے کو سنبھال سکے، لیکن جاہل شخص اس عہدے کو نہیں سنبھال سکتا، یا وہ افراد جو کسی فن میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں، وہ لوگ اس لحاظ سے کہ انسان کے حقوق مساوی ہیں، ان کا زحمت نہ اٹھانے والے افراد اور جنہوں نے کسی فن میں کوئی مہارت حاصل نہیں کی، ان سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی درس پڑھ کر اور زحمت اٹھا کر پائلٹ بن جائے تو اس کے مقابل میں اگر کوئی درس نہ پڑھنے والا، زحمت نہ اٹھانے والا اور اس فن میں مہارت نہ رکھنے والا یہ ادا کرے کہ میں بھی پائلٹ بننا چاہتا ہوں، تو اس کا یہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہوگا۔ بے شک تمام افراد اس کو یہی کہیں گے کہ اگر تم پائلٹ بننا چاہتے ہو تو پہلے علم حاصل کرو۔ اسی طرح اگر جاہل اور مسائل سیاسی سے ناواقف شخص یہ کہے کہ میں بھی وزیر اعظم ہونے کا حق رکھتا ہوں، تو اس سے یہی کہیں گے کہ وزیر اعظم بننے کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں، تم ان شرطوں کو حاصل کر لیتے اور تمہارے اندر ذاتی توانائی ہوتی تو تم بھی کینڈیڈیٹ ہو سکتے تھے اور لوگوں کے ووٹ حاصل کر کے منتخب ہو سکتے تھے۔ لہٰذا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ انسانوں کے بین پہلا اور دوسرا درجہ نہیں ہے لہٰذا میں بھی وزیر اعظم ہونے کا حق رکھتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان خواہ و ملت کی راہ کے خلاف ہی کیوں نہ چل رہا ہو اور ملک کے اساسی اور بنیادی قانون کو قبول نہ کرتا ہو، یہ کہے چونکہ میں بھی انسان ہوں لہٰذا وزیر اعظم ہونا چاہتا ہوں، لہٰذا صرف اس وجہ سے کہ تم انسان ہو تم کو ملک کی کوئی پوسٹ دے دی جائے، کیونکہ ہر پوسٹ کے لیے کچھ نہ کچھ شرطیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اسلامی ملک میں وزیر اعظم مسلمان ہونا چاہیے، ایک غیر مسلمان شخص در حالانکہ ہم اس کے احترام کے قائل ہیں اور قانون اساسی بھی اس کے لیے حق کا قائل ہوا ہے، وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ نمبر 3، افراد کے لیے شہریت کے قوانین میں مختلف درجات کا معین ہونا۔ پوری دنیا میں خاص منصب کے لیے خاص شرطیں رکھی گئی ہیں، من جملہ جن امور میں خاص شرطیں رکھی گئی ہیں ان میں سے ایک نیشنلٹی کا مسئلہ ہے، اور عالمی حقوق میں یہ بات مسلم ہے کہ نیشنلٹی یکساں اور برابر نہیں ہے، اور خصوصی حقوق بین الملل سے مختصر سی آشنائی رکھنے والا انسان بھی اس مطلب کو درک کرتا ہے۔ فرض کر لیجئے اگر ایک ایرانی شخص کسی یورپی ملک یا امریکہ کے کسی ملک میں رہنا چاہتا ہے، پہلے تو اس کے وہاں پر رہنے کے لیے اس میں کچھ شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اتفاقاً اس کو نیشنلٹی دے بھی دی جائے
تو اس کو وزیر اعظم ہونے کی اجازت نہیں دی جاتی، کیونکہ وہ درجہ دوم کا شہری ہے۔ ممکن ہے وہ ایک طولانی مدت تک اپنے تمام امتحانوں میں کامیاب رہا ہو اور درجہ دوم کی نیشنلٹی سے درجہ اول کی شہریت میں آ جائے۔ بہرحال اگر کوئی شخص جس ملک کی شہریت رکھتا ہو، ایسا نہیں ہے کہ وہ تمام حقوق جو اس ملک کے باشندے رکھتے ہیں اس شخص کو بھی وہی حقوق دے دیے جائیں۔ چونکہ شہریت میں فرق ہے اور کئی درجے رکھتی ہے، اگر ہم مان لیں کہ انسانیت کے درجات نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شہریت بھی درجے نہیں رکھتی۔ ہر ملک اپنے باشندوں کے لیے خاص شرطوں کا قائل ہے۔ اسلام میں بھی خاص شرطیں ہیں، صرف یہ کہ تمام انسان انسانیت میں شریک ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شہریت میں بھی سب برابر ہیں۔ لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر ملک کے افراد اس ملک کے باشندے شمار کیے جاتے ہیں، وہ بھی منصب اور مقام کے لحاظ سے ایک نہیں ہیں، اور ان کے حقوق بھی جدا جدا ہیں۔ لیکن کون سا معیار و ملاک ان کے حقوق معین کرتا ہے؟ اس کے مختلف جواب دیے گئے ہیں۔ حقیر کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام اذن الہی کی طرف پلٹتے ہیں۔ جو لوگ لبرل آزادی خواہ ممالک یا ڈیموکریٹک یعنی جمہوری ممالک میں زندگی بسر کرتے ہیں، وہ قوانین کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کو لوگوں کی رائے کا تابع ہونا چاہیے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی رائے کے علاوہ خدا کی اجازت بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری رائے اور خواہش خدا کے قانون کے خلاف نہیں ہوں۔ بہرحال کوئی بھی ملک تمام افراد کے لیے مساوی شہریت کا قائل نہیں ہے، اور چونکہ انسانیت میں درجہ نہیں ہے لہٰذا شہریت بھی درجات نہیں رکھتی۔ اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ ہمارے اساسی اور بنیادی قوانین میں بھی اس مسئلے کو بیان کیا گیا ہے، اور ہمیں تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو قانون اساسی کے اس بند پر توجہ نہیں کرتے۔ قانون اساسی کا بند یہ کہتا ہے جو اشخاص بھی ایرانی نیشنلٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں یا حاصل کریں گے، وہ تمام حقوق جو ایرانیوں کے لیے مقرر ہیں وہی حقوق ان کے لیے بھی ہیں، سوائے وزیر اعظم، وزارت یا ہر طرح کی خارجی سیاست کے عہدے کے۔ یعنی جو شخص بھی ایران کی شہریت میں آ جائے اس کو سیاسی عہدیدار یا سفیر بننے کا حق نہیں، وہ کونسلیٹ اور وزیر نہیں بن سکتا۔ حالانکہ اس نے ایرانی شہریت قبول کر لی اور ایرانی حکومت نے بھی اس کو اپنی نیشنلٹی دے دی، لیکن اس کو اس طرح کے حقوق مانگنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ ہمارے ایران کے قانون ہیں۔ یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا۔ اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ سنیں گے۔